آج کا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ، اور یہ ایک انقلابی قدم تھا نہیں تھا، اس پہ جو ہے وہ ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا کیوں ضروری ہو گیا؟ حضرت بتائیے گا، ہجرت سفر تھا یا یہ قربانی بھی تھی؟ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ آج کے دور میں ہجرت کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ عملی مطلب السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو دا ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ اٹس می طاہا اوان فرام ٹی کیو پوڈ کاسٹ۔ 12واں روزہ مغفرت کا یہ خوبصورت اشرہ، اور کل بھی ہم ان شخصیت کے ساتھ موجود تھے، آج پھر ہم ان شخصیت کے ساتھ موجود ہیں اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم موجود ہیں۔ آج کا ہمارا بڑا خوبصورت ٹاپک ہے کہ ہجرت مدینہ، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کیوں کی گئی، اور یہ ایک انقلابی قدم تھا یا نہیں تھا؟ اس پر کچھ میرے سوالات ہیں، وہ میں جو ہے وہ آج حضرت صاحب سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا پیر مجتبی گل فاروق بادشاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ تشریف لائے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ شکریہ اللہ۔ بڑے خوبصورت رمضان المبارک کے یہ ایام جا رہے ہیں، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، آپ کو بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایک تربیت کر رہے ہیں، ان کو پیغام دے رہے ہیں دین اسلام کا۔ جزاک اللہ حضرت۔ میں نے ٹاپک اناؤنس کر دیا، ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہجرت مدینہ، اور یہ ایک انقلابی قدم تھا نہیں تھا، اس پہ جو ہے وہ ہم مختصر سی گفتگو کریں گے۔ حضرت میرا پہلا یہ سوال ہے، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا کیوں ضروری ہو گیا؟ جی، مدینہ کی طرف ہجرت کرنا اس وجہ سے ضروری تھا کہ جو پہلے 13 سال تھے جسے مکی دور ہم کہتے ہیں، وہ 13 سال بہت سخت دور تھا، اور اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو گولز دیے، انہیں ان کی صلاحیت کو ابھارا، انہیں ایمز بتائے کہ ایک ریاست جو اسلامی ریاست قائم کرنا ہے اس کا مقصد کیا ہے، اور وہ تمام سختیاں برداشت کی، وہاں کے لوگوں کے ساتھ رہ کے وہ تمام پریشانیاں برداشت کی۔ لیکن 13 سال دراصل ان مسلمانوں کی وہ ٹریننگ کا دور تھا، اور اس کے بعد کا دور، ہجرت کا جو بعد کا دور ہے، وہ امپلیمنٹیشن کا دور تھا۔ جو 13 سال میں سیکھا ہے اب اس کو ایک ریاست بنا کے امپلیمنٹ، وہ آگے نتیجہ جو ہے وہ ان کا ٹھیک۔ اور پھر اس کے اسباب اور بھی بہت سے، اگر آپ دیکھیں شعیب ابی طالب جو 3 سال اہل قریش نے مسلمانوں کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا کہ کسی قسم کا کھانا، کسی قسم کی تجارت، کسی قسم کے مال، مسلمانوں کے ساتھ کوئی جو ہے تجارت نہیں ہوگی، قطع تعلقی ہو جائے گی، اور مسلمان ایک وادی میں رہے وہاں 3 سال۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا وصال ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وصال ہو گیا، اور مظالم اتنے بڑھ گئے کہ وہ لوگ، ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں، آپ کے گھر کا محاسبہ کرتے تھے، اور آپ کے چچا جان جو آپ کی حفاظت کرتے تھے، جو آپ کے پیچھے ہر وقت کھڑے ہوتے تھے، ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو پھر وہاں رہنے کے اسباب باقی نہیں تھے، اور سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اللہ کا فیصلہ تھا، کہ اللہ پاک کا حکم تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانا، اس لیے ہجرت جو ہے وہ کی گئی۔ ٹھیک ہے حضرت بتائیے گا، ہجرت سفر تھا یا یہ قربانی بھی تھی؟ مقصد سفر تھا یا قربانی تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے جو ہے قربانی تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بھی دی، آپ کے اہل بیت نے بھی دی، آپ کے اصحاب نے بھی دی۔ دیکھیں، اپنا کاروبار چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنی زمینیں، فصلیں چھوڑ دیے، اپنی جائیداد چھوڑ دی، یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیا، اور سب کچھ چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے ہوئے ہجرت کی، مدینہ گئے، جہاں نہ کسی کی کوئی زمین ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی ایک عظیم قربانی تھی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا حضرت۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا جو کام کیا گیا تھا وہ کیا تھا؟ مدینہ پہنچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابتدائی کام کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے تو ایک ریاست کے قیام کے لیے آپ نے سنگ بنیاد رکھی مسجد قباء کی۔ مسجد قباء کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور وہ اسلام کی پہلی مسجد ہے جو تقویٰ کی بنیاد پہ بنی، اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تعمیرات میں حصہ لیا،
مہاجرین جو ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا, انصار نے بھی حصہ لیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں لوگوں کی جو تربیت کی ہوئی تھی ان کو وہ پیغام دیا کہ مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں, ان میں پیغام دیا. اور ان انصار نے بھی کھلے دل کے ساتھ اپنے بھائیوں کو ویلکم کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا, اور لوگوں نے اپنی آدھی جائیداد, گھر, مال جو ہے وہ ان مہاجرین کے لیے, صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ پیش کر دیا. بالکل. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ویلکم کیا, جی آپ نے جو ہے وہ اپنا گھر پیش کرنے کی جو ہے وہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں اگر آپ آئیں تو میرا گھر حاضر ہے. بے شک. تو یہ قربانیاں تھی جو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلے ابتدائی کام تھے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیرات میں, اور پھر ریاست مدینہ کی جو ریاست ہے اس کا قیام میں بھی آپ نے وہ گائیڈنس دی کہ یہ وہ ریاست ہوگی کہ جس میں نہ ظلم ہوگا, نہ جبر ہوگا, مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو, کوئی بھی یہاں رہ رہا ہے, ریاست اسے تحفظ دے گی, ریاست کا قانون ایک ہی ہوگا, نظام عدل کی بنیاد پہ ہوگا, کسی قوم کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, اور سب سے بڑھ کے کہ ریاست مدینہ وہ ریاست ہوگی جو لوگوں کی جان, مال, عزت, آبرو کا تحفظ کرے گی. ٹھیک ہو گیا. حضرت یہ بتائیے گا آج کے دور میں ہجرت کا عملی مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ عملی مطلب ایک سب سے بڑی وجہ ہجرت کا آج کے دور میں یہ بھی ہے کہ جہاں مسلمان رہ رہے ہیں جی وہاں ان کو اپنے دین کے مطابق, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے وہ حق نہ دیا جائے کہ وہ عبادت کر سکے, وہ اپنی زندگی کے معاملات کو, روزمرہ کے معاملات کو جو ہیں گزار سکیں, اور ان پہ اگر جبر کیا جائے جی تو جیسے آپ مکہ کے حالات دیکھیں کہ اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اس طرح سے کھل کے دین اسلام کی اشاعت نہیں کرنے دے رہے, بالکل تبلیغ نہیں کرنے دی جاتی تھی, بار بار ہرڈلز, رکاوٹیں ڈالی جا رہی تھی. تو آج بھی وہ لوگ جو ایسی جگہوں پہ رہ رہے ہیں کہ جہاں ان کو رکاوٹیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ہجرت کر لیں. دوسرا, ہجرت کا مقصد آج کے دور میں دین اسلام کی اشاعت, تبلیغ بھی ہو سکتا ہے. جی کہ اگر آپ اس نیت سے ہجرت کریں بالکل کہ آپ دین کو پھیلانے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں, آپ تبلیغ کے لیے جانا چاہ رہے ہیں. اور تیسرا عمل جو ہے وہ بطور مسلمان اگر وہ رزق حلال کمانے کے لیے, تجارت کے لیے یا علم سیکھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہجرت کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا حضرت, بڑا خوبصورت ٹاپک تھا ہجرت مدینہ, اور آپ نے تاریخ سے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو ہمیں سمجھایا, ہمیں گائیڈ کیا. آپ کا بہت شکریہ, بلکہ میں سمجھتا ہوں شکریہ لفظ بھی آپ کے لیے چھوٹا. بہت مہربانی. آج ہمارا ایک بڑا خوبصورت ٹاپک تھا ہجرت مدینہ, اور حضرت صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بتایا اور تاریخ سے ہمیں بتایا. تو امید ہے ہماری یہ ویڈیو ایک اچھا پیغام آپ تک جائے گا اور آپ کو یہ پسند آئے گی. اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک, شیئر, فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ جوائننگ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.